منگل کو امریکی صدر ٹرمپ کے پہلے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی رات وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر صدر ٹرمپ کی سب سے پہلے امریکہ پالیسی سے متعلق کئی دستاویزات شائع کی گئیں، جن میں سے ایک میں ٹرمپ انتظامیہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں مشروط حکمت عملی امریکی کمانڈرز کو پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کرنے کے لیے مطلوبہ اختیارات اور وسائل مہیا کرتی ہے۔ یہ دستاویز پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹلانٹک کونسل سے منسلک تجزیہ نگار شجاع نواز۔ شجاع، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کیا اس ڈاکیومنٹ میں امریکہ کی جو پالیسی ہے اس سے متعلق کوئی نئی بات ہے، کوئی نئی چیز ہے خاص طور پر پاکستان سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 16 سال کی پرانی کہانی ہے الف لیلہ کی طرح، اور دہرائی جا رہی ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان نے کافی اقدامات کیے ہیں جن سے کہ وہ پناہ گاہیں جو تھی پاکستان میں وہ خالی ہو گئی ہیں۔ اب میرے نزدیک جو اصلی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لیڈرشپ جو تھی طالبان کی، حقانی گروپ کی یا کوئٹہ شورا کے نام سے جو طالبان کی لیڈرشپ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور پاکستان سے مطالبہ تھا کہ وہ ان کو پاکستان سے نکالیں۔ صحیح، تو اب اگر اس کی بات کریں تو پاکستان نے چند دن پہلے ایک حقانی نیٹ ورک کے ایک ڈرون حملے میں حقانی نیٹ ورک کے ایک کمانڈر کی ہلاکت کا باعث بنا ایک حملہ، اور اس ڈاکیومنٹ میں جو حکمت عملی بیان کی گئی ہے کہ اس کا تعلق اس سلسلے سے ہے کہ ڈرون حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا پھر پاکستان اور افغانستان کے جو درمیان میں جو آف کورس سرحد پر جو محفوظ ٹھکانے ہیں کہا جاتا ہے مبینہ، ان پر حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھکانے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ ان کی کوئی ثبوت پیش ہوگا، اس لیے کہ ٹھکانے نہیں ہیں۔ اگر کچھ طالبان کے لیڈر پاکستان میں پناہ لیتے ہیں تو وہ پاکستان کو شاید ان کا پتہ بھی نہ ہو، اور اگر امریکہ کو پتہ ہے تو بہت ضروری ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں تعاون ہو تاکہ پاکستان کو شامل کیا جائے ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے۔ کیا یہ جو دستاویز ہے اس میں یہ جو کہا گیا ہے شاید اس ڈرون حملے میں اس کمانڈر کی ہلاکت کے بعد کہا گیا، آپ کے خیال سے یہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے فروٹفل نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ یہ پرانی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈرون حملے کے بعد کیا گیا ہے، اور ڈرون حملوں سے ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا۔ تو ایک افغانستان میں جو تمام پالیسی ہے امریکہ کی، میرے نزدیک کافی غلط رخ اختیار کر رہی ہے، اس لیے کہ بات کرتے ہیں ریجنل اسٹریٹجی کی، دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے وہ اسٹریٹجی بنانے کی، لیکن یک طرفہ پالیسی لگتی ہے، اور اس میں زیادہ عسکری قوت پہ زور دیا ہے، اور ابھی بھی کمانڈرز کی جب بات ہوتی ہے بجائے یہ کہ ڈپلومیٹس کو آگے کرے تاکہ وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت ذرا بہتر ہو۔ بالکل، آپ نے عسکری قوت بڑھانے کی طرف بات کی ہے، تو اگر جنوبی ایشیا کے حوالے سے ٹرمپ کی حکمت عملی پر بات کریں تو گزشتہ چند دنوں میں افغانستان میں متواتر مہلک دہشت گرد حملوں کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں سابق افغان صدر حامد کرزئی نے امریکی صدر کے اس بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے تو اسے پاکستان کی فوج اور اس کے حساس اداروں سے نمٹنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ طالبان سے لڑائی کے نام پر افغانستان میں جنگ کو وسعت دینے کے بارے میں صدر ٹرمپ کا بیان صرف افغان لوگوں کی ہلاکت اور بدحالی میں اضافہ کرے گا۔ میں اس کے خلاف ہوں، مگر جو کچھ طالبان کر رہے ہیں میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ طالبان کی کارروائیاں اور ان کے بم غیر ملکیوں کو عذر فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات، اپنے منافع اور اپنے طویل مدتی اہداف کے لیے جنگ جاری رکھ سکیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ طالبان کی کارروائیاں ان کے مفادات کے لیے مددگار ہیں، نہ کہ افغان عوام کے۔ شجاع، آپ نے حامد کرزئی کی بات سنی، تو آپ کے خیال میں جو حامد کرزئی کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے؟ بنیادی بات تو وہ صحیح کر رہے ہیں کہ افغانستان کی عوام کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا، اور جنگ اگر جاری رہی تو افغانستان کے عوام اتنے عرصے سے
مصیبتوں میں جو رہ رہے ہیں وہ مصیبتیں قائم رہیں گی۔ امریکہ نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو کہا کہ آپ طالبان کو ٹاکس کے لیے لائیں، آپ ان سے بات چیت شروع کریں۔ حال ہی میں پاکستان نے خود نہیں کہا لیکن طالبان ڈیلیگیشن نے ایک بیان دیا کہ وہ پاکستان گئے تھے، وہ چین اور قطر کے حکومتی اداروں سے بھی ملے اور دوسرے ممالک کے اداروں سے ملے، لیکن اب وہ جو مہم تھی یا وہ رخ جو تھا وہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس کو بالکل رد کر دیا ہے۔ تو عسکری قوت اب صرف ایک چیز ان کے پاس رہ گئی ہے اور یہ ناکام ہونے۔ تو ہم نے مزید ان سے یہ پوچھا کہ افغانستان میں جو قیام امن کی کوششیں ہیں ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے اس پر بھی مورد الزام پاکستان کو ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس تمام تر اختیار پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کے خیال میں ان کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر قیام امن کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہو رہی افغانستان میں تو پاکستان اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے؟ صدر کارزائی نے اصل میں دونوں امریکہ اور پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط بات ہے کیونکہ صدر کارزائی خود بھی ملک کے سربراہ تھے اتنے عرصے سے اور امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان میں امن آ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کے فسادات جو انٹرنل انسرجنسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بات چیت کے سبب سے ختم ہوتی ہیں، بجائے یہ کہ آپ لڑائی کر کے اور ختم کریں۔ تو اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بات کی جائے تو آج ہی پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغان ایمبیسی کا دورہ کیا ہے، اور پھر گزشتہ روز پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی یہ اعلان کیا تھا ایک دو دن پہلے کہ 27 دہشت گرد افغانستان کے حوالے کیے گئے ہیں، اگرچہ وہاں سے کوئی تصدیق نہیں آئی۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو پیپرز پہ حالات ٹھیک لگتے ہیں، دونوں طرف سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو خرابی کہاں ہے؟ تصدیق شدہ حالات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو بات چیت ہو اس پہ عمل ہو، اس پہ فالو اپ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اقتصادیت کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان اور پاکستان کو ایک علاقائی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ، سعودی عرب، چین، روس، ہندوستان بھی امداد دے کے افغانستان کو بہتر بنا سکتا ہے، اور جو تجارت ہے اس کے راستے اگر کھول دے۔ دو پروجیکٹس ہیں جو کہ امریکہ سپورٹ کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے، ایک تو ٹیپی ترکمینستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن، دوسرا کاسا 1000 جو کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک سے کنیکشن ہے، الیکٹریسٹی افغانستان کے ذریعے پاکستان اور پھر ہندوستان کو۔ تو یہ بڑے مثبت قسم کے اقدامات ہیں جو لیے جا سکتے ہیں، جن کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ پاکستان سمیت افغانستان اور بھارت بھی خطے کے اہم ملک ہیں، ان پہ بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ شکریہ شجاع آپ کے وقت اور انسائٹ